السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مسائل رمضان کے سلسلے میں سحری کے بعض مسائل جو عام طور پر بھائیوں کو درپیش آتے ہیں ان کے حوالے سے چند جو ہے وہ امور کی توضیح وہ آپ بھائیوں کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، امر کے سیغے ہیں دونوں۔ اللہ رب العزت نے سحری کھانے پینے کے ساتھ بتائیے، اور حدیث کے اندر الفاظ ہیں، امراۃ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 82 ہے، کتاب الصیام میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب فضل السحور و استحباب ہی و استحباب تاخیر ہی و تعجیل الفطر۔ اس کے تحت حدیث نمبر 2446 ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں صرف سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی کہ اہل کتاب بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، اور اگر مثال ہے ہم بغیر سحری کا روزہ رکھنے لگ جائیں تو ہمارا اہل کتاب سے یعنی کہ مشابہت ہو جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لا تشبہوا الیہود والنصارى کہہ کے یہودیوں و نصارہ سے مشابہت کا منع کیا ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی فیکٹریوں میں کام کرنے والے یا رات بھر جاگنے والے، ان کا جو ہے وہ یہ طریقہ وہ ہو جاتا ہے کہ وہ بغیر سحری کے جو نا روزہ رکھنے کا ایک وہ سلسلہ بنا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی تو سحری کھانا کو فرض تو نہیں ہے۔ اب بھائی فرض واجب کی بحث نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق ہی جو ہے نا سحری کا، جو سحری نہیں کھائی تو پھر فائدہ کیا ہے۔ اور پھر یعنی کہ آپ سمجھیں اس بات کو کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں یہ صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 115 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصیام میں باب قائم کیا، باب و برکت السحور من غیر ایجاب، کہ بغیر کسی واجبیت کے سحری کا کھانا یعنی اس میں برکت ہے۔ یہی بات رکھتے ہوئے کہ فرض واجب کی بحث نہیں ہے، سحری میں برکت کا معاملہ ہے۔ اور اس کے تحت حدیث نمبر 1923 ہے، انس بن مالک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکۃ، کہ سحری میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ اور آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ ہم میں سے جو بھائی عقیدے والے درس سنتا رہا ہے اس کو پتہ ہوگا کہ ہم نے برکت کے اوپر پڑھا تھا، سارا سمجھا تھا کہ ہماری ساری تک و دو کا حاصل ہی اس برکت کے گرد گھومتا ہے۔ اگر ہمارے کام میں برکت ہی نہ ہو نا تو پھر وہ ہمارا کام ایک معمولی کام کی حیثیت رکھتا ہے، وہ اجر و ثواب تو اپنی جگہ، نہ وہ اس کے کوئی دنیاوی کوئی فوائد و ثمرات ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کے کوئی اخروی پھر کوئی فوائد و ثمرات بچتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش اسی بات کی کرنی چاہیے کہ
معمولی صحیح لیکن سحری کرنی چاہیے، جس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح ابن حبان ہے، اس کے اندر یہ کتاب الصیام میں امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، ذکر العلت التی من اجلھا کان یؤذن بلال بلیل۔ اس کے تحت یہ حدیث نمبر ہے 3466۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی جو پسندیدہ اچھی نعمت والی جو سحری ہے وہ کھجور ہے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی پتہ یہ لگا کہ وہ برکت سحری میں تو ہے ہی برکت، اور اس میں نعمت والی چیز کیا ہے، اس میں اچھی چیز کیا ہے؟ کھجور ہے۔ اور اسی سے ساتھ ساتھ یہ بات پتہ لگی کہ کم از کم طاقت میں کھجوریں ہی صحیح، آدمی بغیر سحری کا روزہ نہ رکھے، کھجوریں کھا لے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے 3467 کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تساحروا ولو بجرعۃ من ماء، سحری کیا کرو بھلے پانی کے چند گھونٹوں سے کرنا پڑے۔ اس سے پتہ یہ لگا کہ اگر آدمی کسی وجہ سے سحری نہیں کر پایا، آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے یا اور کوئی مسئلے کی وجہ سے سحری نہیں کر پایا اور آخری وقت میں اس کی آنکھ کھلی ہے، تو اب وہ پانی کے ہی چند گھونٹ پی لے لیکن سحری لازمی کرے۔ اسی طرح پھر ایک مسئلہ اسی کے ساتھ ساتھ اور سمجھتے چلیں کہ آخری وقت کے اندر آنکھ کھلتی ہے، مثال کے طور پر آدمی کو یہ ڈر ہے کہ اب تو میرے پاس وقت ہی کوئی نہیں بچا۔ سمجھے ذرا اس بات کو، یہ میرے ہاتھ میں سنن ابی داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 271 ہے۔ امام ابو داؤد نے کتاب الصیام میں باب قائم کیا، باب الرجل یسمع النداء والاناء علی یدیہ، اس شخص کے بیان میں کہ جو اذان کی آواز اس کے کانوں میں آ جائے اور کھانے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو۔ اس کے تحت حدیث نمبر 578 ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگوں میں سے کوئی شخص فجر کی اذان سنے اور اس کے ہاتھ میں کھانے کا برتن ہو تو جب تک اپنی ضرورت کو پورا نہ کر لے اس برتن کو رکھے نہیں۔ اس سے پتہ یہ لگا کہ آخری وقت میں فرض کریں آنکھ کھلی ہے، بس اذان یہ سر پہ ہے، اور وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کی تاکید کی ہے، تو چند کھجوریں، چند پانی کے گھونٹ پینے کا وقت مل جائے، اذان ہو رہی ہو، خیر ہے آپ پی لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ کھانا کھا رہے تھے یا سحری کر رہے تھے اور آپ کو بھوک باقی ہے، بھوک کی حاجت آپ کو باقی ہے ابھی، اور اذان شروع ہو گئی ہے، تو آپ جلدی جلدی اپنا وہ کھانا نمٹا لیں اذان ختم ہونے سے پہلے۔ لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی جان بوجھ کر عین سحری سے 5 منٹ پہلے اٹھے اور اذان ہو رہی ہے ہونے دے، کھانا چالو رکھے یہاں تک کہ اذانیں ساری ختم کر ڈالے اور اس کے بعد کھانا کھائے، اس کے بعد جو ہے برتن رکھے۔ اس کی ابھی ہم بحث انشاءاللہ آگے مزید پڑھیں گے، اس کو سمجھیے گا۔ اچھا جی، پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ سنن نسائی، یہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 42 ہے۔ یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصیام قائم کیا، اس کے تحت یہ باب ہے، باب دعوت السحور، کہ سحری کے لیے دعوت دینے کا بیان۔ اس کے تحت یہ حدیث نمبر ہے 2167۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سحری کے لیے یعنی کہ دعوت دیتے اور فرماتے، حلموا الی غداء المبارک، آ جاؤ برکت والے کھانے کے لیے۔ اس سے 2 چیزیں ثابت ہوئیں، ایک یہ کہ مستحقین کو سحری کروانا، جو روزہ رکھنا چاہتے ہوں مستحق کو انہیں سحری کروانا، اور دوسرا کہ ساتھ ہی ساتھ سحری کا کھانا برکت والا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، میں نے جو آیت آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی، اللہ رب العزت نے فرمایا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو حتی، یہ آخری حد ہے، حتی یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ شروع میں یہ آیت صرف اتنی نازل ہوئی تھی، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، بس اتنے الفاظ، من الفجر کے الفاظ نہیں تھے۔ یہ دیکھیں
یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کے جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 112 ہے، کتاب الصیام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قول اللہ عز وجل وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام من اللیل، اس کے تحت جو ہے یہ حدیث ذکر کی ہے، حدیث نمبر 1916۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تو میں نے ایک سیاہ دھاگا لیا اور ایک سفید، اور دونوں کو تکیے کے نیچے رکھ لیا، اور رات میں دیکھتا رہا، مجھ پر ان کے رنگ واضح نہ ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس حوالے سے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے رات کی تاریکی اور دن کی سفیدی مراد ہے، اس سے رات کی تاریکی اور دن کی سفیدی مراد۔ ابھی ہم اس کو پڑھیں گے۔ پھر حدیث نمبر 1917 ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ انزلت وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، نازل ہوئی تھی یہ آیت کھاؤ پیو یہاں تک کہ سیاہ ڈورا سفید ڈورے سے واضح ہو جائے۔ ولم ینزل من الفجر، اس وقت تک من الفجر کے الفاظ نازل نہیں ہوئے تھے۔ فکان رجال اذا ارادوا الصوم ربط احدهم في رجليه الخیط الابیض والخیط الاسود، تو لوگ کیا کرنے لگے کہ انہوں نے سیاہ اور سفید ڈورے لیے اور وہ اپنے پیروں سے باندھ لیے کہ ان پر وہ کھاتے پیتے بھی رہے اندھیرے میں رات میں، اور سفید اور سیاہ کے فرق کو بھی دیکھتے رہے، لیکن وہ تو دن چڑھنے کا لا سیاہ اور سفید کا فرق ہی پتہ نہیں لگا۔ تو اللہ نے من الفجر کا لفظ نازل کیا کہ یہ کب تک کا ہے؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، سیاہ اور سفید کو کب تک دیکھنا ہے؟ من الفجر، حتی شروع کا حتی من الفجر، اس کی انتہا یہ ہے کہ سیاہ اور سفید ڈورے کو، یعنی کہ یہ سحری کی حد کہاں پر آئی؟ من الفجر، فجر طلوع ہونے تک، فجر۔ اور میرے بھائیوں فجر طلوع پہ اذان ہوتی ہے، فجر طلوع پہ نماز نہیں ہوتی، فجر طلوع پہ اذان ہوتی ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ سحری اینی ہاؤ اذان پہ بند کر دینی ہے، اینی ہاؤ سحری ہر صورت میں سحری اذان پر بند، سوائے عذر کے جو میں نے ابھی ابو داؤد کی روایت سے آپ کے سامنے رکھا، ہر صورت میں سحری اذان پر بند کر دینی ہے۔ اچھا، اسی سے یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا سحری کا سائرن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں سائرن بجتا ہے، لوگ اس سے سحری جو ہے بند کرتے ہیں، اس کا سائرن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ سمجھے، ابھی ہم مسئلہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سحری بند کس پہ کرنی ہے؟ طلوع فجر پہ، اور طلوع فجر کا ہمیں پتہ کیسے لگتا ہے؟ اذان سے۔ میری بات آپ سمجھ رہے؟ تو اذان کے اوپر سحری جو ہے وہ بند کر دینی ہے سوائے کسی حاجت کے۔ اچھا، پھر یہ بات سمجھیے گا کہ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 89 ہے، کتاب الصیام ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب قائم کیا ہے، باب بیان ان الدخول فی الصوم یحصل بطلوع الفجر۔ اس کے تحت یہ حدیث نمبر 2437 ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کی اذان کے سبب تم میں سے کوئی شخص سحری کھانے سے نہ رکے، بلال کی اذان کی وجہ سے تم میں سے کوئی سحری کھانے سے نہ رکے، کیونکہ وہ اس لیے اذان دیتے ہیں کہ نماز میں مشغول لوگ سحری کھانے کے لیے چلے جائیں اور سوئے ہوئے شخص بیدار ہو جائیں۔ بلال اذان کس لیے دیتا ہے کہ جو رات کی نماز پڑھ رہا تھا وہ ہوشیار ہو جائے کہ سحری کا وقت ہو گیا ہے، اور جو سو رہا تھا اذان کی آواز سن کر اٹھ جائے۔ حدیث کے اتنے حصے سے پتہ لگا سحری کا وقت ہو جانے کے لیے 3 بجے کا سائرن نہیں بجایا جاتا، اذان دینی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ سنت نعوذ باللہ من ذالک مفقود کر دی گئی ہے، لوگ سحری کے لیے اذان دینے کی بجائے سائرن بجاتے ہیں۔ یہ اسلام کا طریقہ تھوڑی ہے۔ اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کہ بلال کس لیے اذان دیتا ہے تاکہ جو عبادت میں مشغول ہے اس کو پتہ لگ جائے کہ سحری کا وقت ہو رہا ہے، جو سو رہا تھا وہ سحری کے لیے اٹھ جائے۔ نہ ڈبے بجانا، سحری کے لیے جگانے کے لیے نہ ڈبے بجانے نہ سائرن بجانے، کیا طریقہ ہے؟ اذان دینی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اور صبح وہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح وہ نہیں ہے جو اس طرح ہے، آپ نے ہاتھوں کو سیدھا کر کے اوپر کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا کہ حتیٰ کہ ایسا ہو جائے، پھر آپ نے انگلیوں کو کھول دیا،
یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اذان کا وقت ہے یہ صبح کا وقت، صبح کا وقت کون سا ہے کہ جس میں روشنی، سورج طلوع ہونا شروع ہوتا ہے، مشرق سے سورج طلوع ہونا شروع ہوتا ہے، روشنی اس طرح پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ نے انگلیوں کے اشارے سے ایسے کر کے دکھایا کہ صبح کا وقت تو یہ ہے. تو مطلب سحری کے لیے اذان دی جائے گی، اور سحری کا وقت کیا ہے؟ نہیں، اندھیرا. سحری کا وقت کیا ہے؟ اندھیرا. اور سحری ختم کب کی جائے گی؟ من الفجر، طلوع فجر پہ، اس پہ سحری بند کر دی جائے گی. اچھا، پھر دیکھیں اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے بھائی وہ سوال کرتے ہیں کہ جی اگر ایک آدمی جنبی ہے اس کے لیے روزے کا کیا حکم؟ آیا جنابت والے آدمی کا مطلب اس کی آنکھ کھلی، وہ جنبی ہے، وہ روزہ رکھے گا یا چھوڑ دے گا؟ سمجھے ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 103 ہے، کتاب الصیام ہے، حدیث نمبر 2489 ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آیا، حالانکہ وہ ابھی دروازے کے پیچھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ وقت تھا کہ میں دروازے کے پیچھے سن رہی تھی. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز کے وقت اٹھتا ہوں اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں جنبی ہوتا ہوں، کیا میں اس وقت روزہ رکھ سکتا ہوں؟ کیا میں اس وقت روزہ رکھ سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی نماز کے وقت اٹھتا ہوں، میں بھی نماز کے وقت اٹھتا ہوں، اور حال یہ ہوتا ہے کہ میں بھی بعض دفعہ جنابت کی حالت میں ہوتا ہوں اور میں روزہ رکھ لیتا ہوں، میں روزہ رکھ لیتا ہوں. تو پتہ لگا کہ روزے کا جنابت سے تعلق نہیں ہے، یعنی جنابت کا روزے تعلق، ناپاکی کا تعلق نماز سے ہے. کیونکہ اب جب یہ روزہ رکھ لے گا اس کے بعد یہ فجر کی نماز پڑھے گا، تب فجر کی نماز کے لیے اس کا طاہر ہونا، پاک ہونا یہ شرط ہے. مفتاح الصلاۃ الطہور، انشاءاللہ ہم یہ نماز کے مسائل آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی پاکیزگی ہے، اس کے بغیر یہ تالا کھل سکتا نہیں ہے. جب تک آپ غسل کیے ہوئے نہیں ہوں گے آپ فجر نہیں پڑھ سکتے، آپ فجر، لہذا اینی ہاؤ فجر سے پہلے آپ کو غسل کرنا پڑے گا. سحری کے لیے یعنی آپ سحری، جو جنابت کی حالت میں آپ سحری کر سکتے ہیں، روزہ آپ رکھ سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں آپ کی مثل کون ہے؟ ہم میں آپ کی مثل کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ، یعنی کہ اس نے ساتھ میں یہ کہا اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت کر دی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے یہ امید ہے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، اور جن چیزوں سے بچنا چاہیے ان میں تم سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. یعنی کہ جب اس نے یہ بات کی نا، یعنی کہ اس نے یہ بات سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنابت کی حالت میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو اس نے اپنے ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی نبی ہونے کے حیثیت سے، اللہ کا مقرب ہونے کے حیثیت سے کہ اللہ کے رسول آپ کی تو جنابت کی بحث، آپ تو آپ ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی کہہ دیا جاتا ہے، وہ تو وہ تھے، کہہ دیا جاتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ان میں تم سے سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. تو وہی چیز تمہیں بتا رہا ہوں، جنابت کی حالت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، جنابت کی حالت میں نماز پڑھی جا سکتی، نماز نہیں پڑھی جا سکتی. تو یہ سمجھے ذرا اس بات کو. ایک اس میں بس ایک آخری بات کی وضاحت میں اور کر دوں، حالانکہ بظاہر مسئلے سے متعلقہ نہیں تھی، لیکن ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں پکڑواؤ ان کو انگلی پورا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتے ہیں معذرت کے ساتھ. تو ذرا یہ سمجھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 162 ہے، کتاب الوضوء ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب فضل الوضوء والغر المعجلون فی آثار الوضوء. اس کے تحت یہ حدیث نمبر 136 ہے. نعیم المجمر وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کے ساتھ مسجد نبوی کی چھت پہ چڑھا، انہوں نے وضو کیا، پھر کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے وضو کے نشانوں سے، ان کی پیشانیاں ہاتھ پاؤں سفید ہوں گے. اب جو کوئی تم میں سے اپنی سفیدی بڑھانا چاہے وہ بڑھا لے. اس سے یہ بات پتہ لگی کہ دیکھیں ناپاکی کی حالت میں خود کو رکھنا محمود نہیں مذموم ہے. کوئی آدمی ناپاک پھر رہا ہو، وہ کہے جی کوئی مسئلہ نہیں، نماز سے پہلے پاک ہو جاؤں گا،
تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی شرع عذر نہیں ہے، کوئی سحری نہیں نکلے جا رہی، کوئی روزہ نہیں نکلے جا رہا، کوئی اور کوئی شرع عذر آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں، تو کوشش اس بات کی کیا کریں کہ آپ پاک ہو جائیں۔ المومن لا ینجس، کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا کا منطقی مطلب یہ بھی ہے کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ المومن لا ینجس کا مطلب اگر یہ ہے کہ مومن یعنی اصلاً اندر سے ناپاک نہیں ہوتا، اگر اس کا مطلب یہ ہے تو اس کا منطقی مطلب یہ بھی ہے المومن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہو سکتا۔ اب ایک آدمی خود کو مومن مسلمان بھی بنا ہوا اور پھر ناپاک پھر رہا ہو پورے زمانے میں، اٹھ گیا ہے، ٹائم ہے، غسل کر سکتا ہے، کوئی سردیوں میں مر نہیں رہا کوئی ٹھنڈے پانی سے، اور وہ سحری کھا رہا ہے اسی ناپاکی کی حالت میں بے وجہ، حالانکہ غسل کر کے پاک صاف ہو کر بھی یہ کام کر سکتا تھا، لیکن نہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مومن ناپاکی برداشت ہے نا، مومن تو پاکیزہ شخصیت کا مالک ہوتا ہے، اندرونی بھی بیرونی بھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، صحیح بخاری کتاب الطہارت وغیرہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے یعنی مجامعت کر لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ استنجا کر کے اور وضو کر لیا کرتے تھے، پھر آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے جاتے تھے اور اس سے ہم بستری کر لیا کرتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اتنا بیچ کا جو عرصہ ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی پاکی اختیار کر سکتے تھے آپ نے پاکی اختیار کی، اور ان کے اہل سنت ہونے کی حیثیت سے ہمارا بھی یہ فریضہ ہے کہ جتنی پاکی ہم بھی اختیار کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔